سن 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک غریب اور نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش پر ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ قرون اولیٰ کی معروف صوفی شخصیت حضرت رابعہ بصری پہلی عورت ولی ہیں۔ آپ کا شمار اسلام کی ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک حب الہی اور بے نیازی کی مثال ہے۔ آپ کی ولادت کی شب میں آپ کے والد کے ہاں نہ تو اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی اور نہ ہی اتنا کپڑا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ پیدائش کے کچھ دیر بعد آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں تھوڑا سا تیل مانگ لائیں تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، جس پر آپ کے والد گرامی ہمسایہ کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں آ کر کہنے لگے کوئی دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا۔ اسی پریشانی میں والد محترم کو نیند آ گئی تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک سمت کو چل دیں اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت امیز کام آپ سے لینا شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھیں کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گریں کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی اور ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی کہ اے رابعہ غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب ملائکہ بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئیں اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتی۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس وقت ایک گوشہ میں آپ کو سجدے میں پایا اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فروزاں دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھیں اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ جب آپ کے آقا نے آپ کو اس طرح اللہ کے ہاں التجا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور یہ سوچا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹا ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے اس نے التجا کی کہ اگر آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں اور جانا چاہیں تو آپ کو پورا اختیار حاصل ہے۔ دن رات عبادت میں مصروف رہنے کے ساتھ ساتھ آپ گاہے وگاہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں بھی شریک ہوا کرتی تھیں۔ آپ کی حیات مبارکہ حب الہی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح دو بھوکے افراد رابعہ بصری کے یہاں بغرض ملاقات حاضر ہوئے اور باہمی گفتگو کرنے لگے کہ رابعہ اس وقت کھانا پیش کر دیں تو بہت اچھا ہو، کیونکہ ان کے یہاں رزق حلال میسر آ جائے گا۔ اور آپ کے یہاں اس وقت صرف 2 ہی روٹیاں تھیں، وہی ان کے سامنے رکھ دیں۔ اسی دوران کسی سائل نے سوال کیا تو آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دیں۔ یہ دیکھ کر وہ مہمان حیرت زدہ رہ گئے، لیکن کچھ ہی وقفہ کے بعد ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ میری ملکہ نے بھجوائی ہیں، اور جب آپ نے ان روٹیوں کا شمار کیا تو وہ تعداد میں 18 تھی۔ یہ دیکھ کر رابعہ بصری نے کنیز سے فرمایا کہ شاید تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ روٹیاں میرے یہاں نہیں بلکہ کسی اور کے یہاں بھیجی گئی ہیں۔ لیکن کنیز نے وثوق کے ساتھ عرض کیا کہ یہ آپ ہی کے لیے بھجوائی ہیں، مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود واپس کر دیں، اور جب کنیز نے اپنی ملکہ سے واقعہ بیان کیا تو اس نے حکم دیا کہ اس میں مزید 2 روٹیوں کا اضافہ کر دیا جائے۔ چنانچہ جب آپ نے 20 روٹیاں شمار کر لیں تب ان مہمانوں کے سامنے رکھی اور وہ محو حیرت ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے سے فراغت کے بعد
رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ کی نوعیت معلوم کرنا چاہی تو فرمایا کہ جب تم یہاں حاضر ہوئے تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بھوکے ہو، اور جو کچھ گھر میں حاضر تھا وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اسی دوران ایک سائل آ پہنچا اور وہ دونوں روٹیاں میں نے اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تیرا وعدہ 1 کی بجائے 10 دینے کا ہے، اور مجھے تیرے قول صادق پر مکمل یقین ہے، لیکن کنیز کے 18 روٹیاں لانے پر میں نے سمجھ لیا کہ اس میں ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے واپس کر دی، اور جب وہ پوری 20 روٹیاں لے آئی تو میں نے وعدے کی تکمیل میں لے لی۔ ایک مرتبہ نماز ادا کرتے ہوئے آپ کو نیند آ گئی۔ اس دوران ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن اسے باہر نکلنے کا رستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ جب اس نے چادر اپنی جگہ رکھی تو اسے رستہ نظر آنے لگا، لیکن اس نے بوجہ حرص پھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا، اور پھر رستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ غرض کہ اس طرح اس نے کئی مرتبہ کیا، اور ہر مرتبہ رستہ نظر آنا بند ہو جاتا، حتیٰ کہ اس نے ندائے غیبی سنی کہ تو خود کو آفت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، اور اس وقت سے شیطان اس کے پاس نہیں پھٹک سکا۔ پھر کسی دوسرے کی کیا مجال ہے جو چادر چوری کر سکے؟ کیونکہ اگرچہ ایک دوست محو خواب ہے، لیکن دوسرا دوست بیدار ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئیں اور تمام صحرائی جانور آپ کے گرد جمع ہو گئے، لیکن اسی وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو وہ تمام جانور فرار ہو گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، تمام جانور مجھے دیکھتے ہی کیوں بھاگ گئے؟ جس پر رابعہ بصری نے جواب دیا کہ آج آپ نے کیا کھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گوشت روٹی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ جب تم ان کا گوشت کھاؤ گے تو پھر یہ کیوں کر تم سے مانوس ہوں گے؟ آپ کے دور میں اور بھی بہت سی حکایات ملتی ہیں، جن میں ایک حکایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئیں تو ان کے ساتھ ایک خچر تھا، جس پر حضرت رابعہ بصری کا سامان لدا ہوا تھا۔ راستے میں خچر مر گیا اور حضرت رابعہ بصری وہیں ٹھہر گئیں اور قافلے والوں سے فرمانے لگیں کہ تم لوگ حج پر جاؤ، میں تمہارے بھروسے سے نہیں آئی تھی، میں نے تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے سفر شروع کیا تھا۔ حضرت رابعہ بصری خچر کے پاس بیٹھ کر اس طرح اللہ سے دعائیں مانگنے اور رحمت و مغفرت طلب کرنے لگیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے بیت اللہ کی زیارت کے لیے بلایا تھا، اب میرا خچر نہیں رہا اور میں تنہا جنگل میں پڑی ہوں۔ ابھی آپ کی دعائیں مکمل بھی نہ ہونے پائی تھیں کہ خچر زندہ ہو گیا، اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پشت پر سامان لادا اور قافلے کے ساتھ ملنے کے لیے اپنا سفر شروع کر دیا۔ امام مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت رابعہ بصری سے ملاقات کرنے کی غرض سے آپ کے ہاں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے پاس ایک بوسیدہ چٹائی ہے جس پر اینٹ کا تکیہ بنا کر آپ آرام فرماتی ہیں۔ مٹی کا ایک ٹوٹا ہوا لوٹا ہے جس سے آپ پانی بھی پیتی ہیں اور وضو بھی فرماتی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے آپ سے کہا کہ بہت سے امیر آدمی میرے جاننے والے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ان سے کچھ طلب کروں۔ میری یہ بات سن کر آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تمہیں اور مجھے اور دولت مندوں کو روزی دینے والی ایک ہی ذات نہیں ہے؟ میں نے کہا سب کو رزق عطا کرنے والا تو باری تعالیٰ ہی ہے۔ جس پر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو کیا پھر اس ذات نے درویشوں کو ان کی غربت کے باعث فراموش کر دیا ہے اور دولت مندوں کو رزق دینا اسے یاد رہ گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ارشاد فرمایا جب وہ ذات باری تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے تو پھر ہمیں یاد دلانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں تو اس کی رضا میں ہی راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آج آپ مجھے وہ باتیں بتائیں جو آپ نے کسی کتاب یا علم کے وسیلہ سے حاصل نہ کی ہوں، بلکہ براہ راست آپ تک پہنچی ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت رابعہ بصری تھوڑی دیر خاموش رہیں، پھر فرمایا میں نے ایک مرتبہ اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کی غرض سے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چند رسیاں فروخت کی۔ خریدار نے مجھے اس کے عوض 2 درہم دیے تو میں نے 1 درہم اپنے دائیں ہاتھ میں اور دوسرا درہم اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں ایک ہی ہاتھ میں دونوں درہم لینے سے میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ آپ کا مطلب تھا کہ کہیں مال کثرت کے باعث گمراہ نہ ہو جاؤں۔
اسی طرح چند بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو؟ ایک بزرگ نے جواب میں کہا کہ ہم دوزخ کے ان طبقات سے خوفزدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جن پر سے قیامت کے دن گزرنا پڑے گا، اور ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں تاکہ دوزخ سے محفوظ رہ سکیں۔ ایک بزرگ نے کہا ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں تاکہ ہمیں جنت مل جائے۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہمارا پروردگار جنت اور دوزخ کو پیدا نہ فرماتا تو کیا بندے اس کی بندگی نہ کرتے؟ یہ سن کر وہ تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا کامل یقین تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری کے یقین کامل اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسے کا واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں تقریر کر رہا تھا اور عورتیں بھی پردے کے پیچھے سے سن رہی تھیں۔ میں نے تقریر کے دوران کہا کہ اپنے پروردگار کے دروازے پر دستک دیتے رہا کرو کہ ایک نہ ایک دن دروازہ کھل ہی جائے گا۔ میری یہ بات سن کر پردے کے پیچھے سے ایک خاتون بولیں، حسن بصری اگر اجازت دیں تو ایک بات کہوں؟ میں نے کہا اے پاک بی بی ضرور کرو، جس پر وہ پاک بی بی رابعہ بصریہ بولیں کہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے دروازے پر دستک دیتے رہو، ایک نہ ایک دن کھل جائے گا۔ مجھے تعجب ہوا آپ کی یہ بات سن کر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خاتون معرفت الہی کے اس مقام پر تھیں، فرمانے لگیں حسن بصری پہلے یہ بتا رب کریم کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ ایک مرتبہ بصرہ کے ایک بزرگ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور گفتگو کے دوران زیادہ تر دنیا کی شکایات کرتے رہے، جس پر حضرت رابعہ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ جس شخص کو جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، اس لیے اگر آپ کو دنیا سے اتنی محبت نہ ہوتی تو آپ اس کا اتنی کثرت سے ذکر نہ فرماتے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ بزرگ خاموش ہو گئے اور پھر کبھی آپ کے سامنے دنیا کی شکایت نہ کی۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری نے کسی کو سر پر پٹی باندھے دیکھ کر سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ 30 سال۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ تو نے 30 سال کے عرصہ میں کبھی صحت مندی کے شکرانے میں پٹی باندھی نہیں اور صرف ایک یوم کے مرض میں شکایت کی پٹی باندھ کر بیٹھ گئے ہو۔ لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے، فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت پر کرتا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ عاصی کی توبہ قبول ہوتی ہے، فرمایا کہ اس وقت تک وہ توبہ ہی نہیں کر سکتا جب تک توفیق نہ ملے، اور جب توفیق حاصل ہو گئی تو پھر قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں رہا۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ ابلیس کی دشمنی تصور کرتی ہیں؟ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغول رہتی ہوں، ابلیس کی دشمنی کا تو تصور ہی نہیں کرتی۔ جب آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب دیا کہ 3 چیزیں میرے لیے وجہ غم بنی ہوئی ہیں، اگر تم یہ غم دور کر دو تو میں یقیناً شادی کر لوں گی۔ پہلی وجہ یہ کہ کیا خبر میری موت اسلام پر بھی ہوگی یا نہیں، دوسرا یہ کہ روز محشر میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں، اور تیسرا یہ کہ روز محشر جب جنت میں ایک جماعت کو داہنی طرف سے اور دوسری کو بائیں طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا ان تینوں سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کو اتنے غم ہوں اس کو شادی کی کیا تمنا ہو سکتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 88 سال کی طویل عمر پائی۔ ان کی زندگی مجاہدات اور ریاضت و تقویٰ سے بھری پڑی ہے، اس لیے وہ اپنے دور میں ام الخیر بھی کہلائیں، بلکہ ان کی شب بیداری نے انہیں دوہری عمر عطا کر دی۔ یہ دعا وہ اکثر خلوت گاہ میں پڑھا کرتی تھیں، اے میرے پروردگار، مقرب بندے خلوتوں میں تیرا قرب تلاش کرتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں، اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، بحر خوار، منور چاند، چمکیلے تارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر ایک چیز ایک انداز کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔
زندگی کے آخری دنوں میں کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب موت کے وقت نزدیک آ جانے کا احساس ہو گیا تو خادمہ عبدہ بنت اجی شوال کو وصیت کر دی کہ وفات کا علم کسی کو نہ ہو۔ بالوں کا جبہ جو وہ اوڑا کرتی تھیں اسی کا کفن دیا جائے اور سر اس کی صوفیانہ کالی چادر سے ڈھانپ دیا جائے۔ جب دم نزاع پہنچا تو ان کے پاس کچھ دوست، مرید اور متقد بیٹھے تھے۔ ان سے فرمانے لگیں راہ کشادہ کر دو کیونکہ موت قریب آ گئی ہے۔ اس لیے وہ غمگین واپس ہوئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر سننے لگے۔ جب ان کی روح خالق حقیقی سے جا ملی تو وہ کلمہ شہادت پڑھ رہی تھیں۔ لوگ ان کی طرف بڑھے اس حال میں کہ آنسو ان کی غمگین آنکھوں سے جاری تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ دوستوں اور پڑوسیوں نے کفن دفن کیا اور چشمے پرنم سے نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے ان نیک صفات لوگوں کی طرح ہمیں بھی اپنی محبت کا اسیر بنا اور دین اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن وار دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔